يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح بين فئتين فريقتين من المسلمين، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے کریم کہ از خزانہ غیب تو گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری. کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. گرامی قدر سامعین، میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ یہ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہ تاریخ صرف تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت رکھتا ہے. نبی اکرم تاجدار مدینہ فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے اصحاب، یہ وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے
ہر دور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور ذمہ داری کو اس انداز میں نبھایا کہ تاریخ کا طالب علم جب بھی تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہے تاریخ کا طالب علم وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ذمہ داری کے حق کو ادا کر دیا، وہ جو ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا گیا صحیح معنوں میں انہوں نے اس کا حق کو ادا کیا، اور اس انداز میں ادا کیا قیامت کی صبح تک مورخ تاریخ کا طالب علم جب بھی کتاب اٹھائے گا، جب بھی قلم اٹھائے گا، جب بھی اس کا قدم اس کی طرف آگے لپکے گا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ان لوگوں نے اس بوجھ کو آگے اس انداز میں منتقل کیا، اس ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان چلی جائے گی، میرے بچے چلے جائیں گے، میری بچیاں راہ خدا میں شہید ہو جائیں گی، میرا پورا خاندان کام آ جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ حضرت حمزہ خانوادہ رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جسم کے 12 ٹکڑے کروا لیے، موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا گوارا کر لیا، سارا دن مکہ کی اس سنگلاخ چٹانوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، وہ اس گھسیٹنے کو برداشت کرتے ہیں لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سمیہ ان کے بیٹے سامنے ہیں، ظلم اور جبر اور بربریت کی قوتوں نے ان کے کپڑوں تک اتار دیا، بیٹے نے منہ ادھر کر لیا۔ ابو جہل کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، یہ ایک اونٹ ادھر بگھا دوں گا، دوسرا اونٹ ادھر بگھا دوں گا، تو درمیان سے 2 ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بس ایک جملہ کہا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، تیرے اندر جتنی قوت اور طاقت ہے وہ تو استعمال کر لے، میں حضور کی عاشقہ ہوں، میں نے یہ سیکھ لیا ہے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، میں موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا توپ گلے میں ڈال لیا، آج کی ذمہ داری سمیہ پر ہے، سمیہ 2 لخت ہو جائے گی، موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت میں اس انداز میں کردار ادا کیا گیا کہ تیل کے کڑاہوں میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو جلتا ہوا کوئلہ بنتا ہوا دیکھا، لیکن تاریخ کا طالب علم کہتا ہے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 2 بچے آپس میں اس لیے لڑتے ہیں، ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈر جا، تو مجھ سے میدان جنگ میں حضور مقابلہ کروا رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں جنگ میں جاؤں گا، حضور کہتے ہیں تو ناتواں ہے، تو کمزور ہے، تو جنگ میں نہیں جا سکتا۔ وہ کمزور اپنے طاقتور بھائی کو کہتا ہے تو مجھ سے بچھڑ جانا میدان جنگ میں، حضور مجھے بھی اجازت دے دیں گے۔ یہ بچوں کی تاریخ ہے۔ وہ جو لوگ ان کے کندھوں پر اس دور میں ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کا حق اس انداز میں ادا کیا، ان بچوں کو پکا تھا کہ ہم پکنک پر نہیں جا رہے، ہم کسی کلب میں نہیں جا رہے،
ہم بازار میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہے، ہم میدان میں جائیں گے، دشمن کی تلواروں ہمارے جسم پر پڑیں گی، ہمیں کاٹ کر دو لخت کر دیں گی۔ بچے اس کے لیے تیار ہیں۔ اور بچہ تو بچہ ہے، ایک عورت جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ایک دودھ پیتا ہوا بچہ حضور کے سامنے لے آئی۔ یا رسول اللہ، میدان میں جنگ میں کسی کے پاس ہے مال تو وہ مال لے آیا، کسی کے پاس بیٹے تھے بیٹا لے آیا، کسی کے پاس سواری تھی سواری پیش کر دی۔ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ حضور نے کہا میں اس کا کیا کروں گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ڈھال کے کام آئے گا، دشمن کا تیر آئے کسی مجاہد کو دے دینا، یہ بچہ میرے سامنے کر دے گا۔ یہ تاریخ ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرے گا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا صدر اول کی جماعت نے اس ذمہ داری کو اس انداز میں نبھایا کہ ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ وہ ڈھال کے طور پر کام آتا ہے۔ سمیہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کہتی ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی صبح اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی میدان جنگ میں پشت دکھائی، تیر جسم پر پیٹھ پر کھانا ہے، یہ کھانا تمہارا جرم ہوگا۔ جب تم تیر کھاؤ تو تمہارے چہرے پر یا تمہاری چھاتی پر تیر لگے۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو سبق یاد کرایا، جنہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اس دور کی ذمہ داری اللہ نے ہماری اوپر ڈالی ہے، یہ دین اس دور میں ان لوگوں کے کندھوں پر تھا، انہوں نے کردار کیا، حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو کربلا میں پہنچتے ہیں، موقف ہے، ذہن میں موقف ہے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، کردار ادا کیا، پورا خاندان کام میں آ گیا۔ اور پھر اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، میدان کربلا میں وہ نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور یہ ذمہ داری سکھا کے جاتے ہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ یہ خانوادہ رسول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بکھرے ہوئے پڑے ہیں لیکن نماز کے وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور امت کو یہ تعلیم ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کا تقاضا کیسے ہی کروٹ کیوں نہ بدل لے، جب نمازی نماز کے لیے اس کو آواز دی جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف لپک پڑتا ہے۔ کیوں؟ ندا دینے والا ندا کیا دیتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف۔ اور اگلے جملے میں پھر کیا نماز ہے کیا؟ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ نماز تو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میرا خاندان کامیاب ہو جائے، میری دکان چلنا شروع ہو جائے، میرے بچے ترقی کرنا شروع ہو جائیں، میرے ہر چیز آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ نمازی نماز میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف۔ اور اگلا جملہ کہا حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ جس کامیابی کو تم بازار میں ڈھونڈتے ہو، جس کامیابی کو تم یونیورسٹیوں میں ڈھونڈتے ہو، وہ اللہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور یہ سبق دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ اور یہ کیوں سبق دیا، کس حال میں سبق دیا؟ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اللہ کے رسول نے حضرت حسنین کے کندھوں پر ڈالی۔ انہوں نے ان حالات کے اندر جہاں آج ہمارے سر میں تھوڑا سا درد ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے سر میں درد ہو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بچے کے سر میں درد ہو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، سکول سے آیا ہے تھکا خیر ہے سو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ سبق دیا خیر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ذمہ داری کا ہے، مسئلہ موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے کندھوں پر تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہ وہ خانوادہ ہے
یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اصحاب رسول ہیں، یہ وہ اہل بیت رسول ہیں جنہوں نے اقمنا الصلاۃ نماز کو قائم کر کے دکھایا، اس کا پورا نظام مربوط انداز میں قائم کر کے دکھایا۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر کے دکھایا، اور اس انداز میں اطاعت کی۔ آج ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر اطاعت نہ ہوئی، ایک ہی بیٹا ہے، شادی میں اگر ہم نے کنجر نہ دکھائے تو کیا ہوگا؟ ڈھول ڈمکا نہ ہوا تو کیسے ہوگی شادی؟ ایک ہی تو بیٹا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے، ہم کچھ ہی افراد ہیں خاندان کے، مال لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پر موقف میں نرمی دکھا دیتے ہیں۔ موقف میں نرمی نہیں دکھائی، مال نہیں جمع کیا، اور انہوں نے یہ ذمہ داری سکھائی کہ اللہ نے ہماری اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس اطاعت کا یہ حق ہے کہ ہر حال میں نماز ادا کی جائے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ آج ہمیں زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں زکوٰۃ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہیلے سوچے جاتے ہیں، بہانے سوچے جاتے ہیں، کسی طرح غریب سے کوئی چیز پیچھے ہو جائے، اس کے لیے پورے دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور دیگ چڑھا دی ہم نے نیاز کی، لیکن پتہ چلا سارے امیر کھا کر چلے جائے، محلے کے غریب کے منہ میں کچھ نہ پڑا۔ محلے کے منہ کے غریب، وہاں پر بے سہارا لوگ موجود ہیں، ان کے منہ میں کوئی چیز نہ پڑی، ان کو لباس نہ دیا گیا، ان کو کھانے کی کوئی چیز فراہم نہ کی گئی، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ غریب پروری کا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، ایک بندی آپ کو وضو کروا رہی ہے، اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا، اور حضرت شیخین میں سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ جب تکلیف پہنچی، آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی اس کی طرف، غصے کی نظر سے دیکھا، وہ باندی بھی ایسی تھی، قرآن کو جانتی تھی، اس نے فوراً یہ پڑھا، آنکھ کو دیکھ کر کہنے لگی والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے تو غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ فوراً حضرت حسن یا حسین تو کہنے لگے میں نے اپنے غصے کو قبض کر لیا، اور اگلا جملہ وہ پڑھا اس نے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ شیخین کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور تیسرا اس نے جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے، کس انداز میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک غریب سے اگر جرم ہو گیا اس کو معاف کس انداز میں کرتے ہیں، اور یہ سبق دیا کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت کا استعمال کیسے کریں گے۔ اللہ نے اگر آپ کو قوت دی ہے، آپ قوت کا استعمال کیسے کریں گے۔ اس لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہ وہ خاندان رسول ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ کہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، خاندان اہل بیت سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا پھر کوئی ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں، اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا، میں نے یہ طے کر لیا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اور پورا خاندان اس انداز میں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔
اور ایک طرف خاندان رسول میں ابو لہب بھی ہے جو ناپاکیوں کا مرکز ہے، جو رزق کا مرکز ہے، جو گندگی کا مرکز ہے۔ دیکھنے میں حضور کا تایا ہے، حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہیں، لیکن ایک بھائی گندگی کا مرکز ہے، ایک بھائی طہارت کا مرکز ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق موقف کا ہے، فرق غلامی رسول کا ہے، فرق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ایک کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ موقف سے پیچھے ہٹ گیا، حضور کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ آپ کا سکا تایا ہے، رجس اور ناپاکی کا مرکز ہے، اور دوسری طرف حضرت حمزہ ہیں، پاکی کے مرکز ہیں، حضرت عباس ہیں، پاکی کے مرکز ہیں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، ایک طرف ناپاکی ہے، خاندان رسول ہے، حضور کے خاندان کا فرد ہے۔ ابو لہب ناپاکیوں کا مرکز ہے، کیوں کہ حضور کی غلامی کو قبول نہ کیا۔ اور حضرت حمزہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، حضرت حمزہ، ابو لہب، حضرت عباس، لیکن یہ دونوں پاکیوں کے مرکز ہیں، وہ ناپاکی کا مرکز ہے۔ کیوں؟ موقف سے پیچھے ہٹ گیا، غلامی رسول کو قبول نہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس غلامی کو اپنے گلے کا طوق نہ بنایا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ، اس کو اس کا مال کام نہ آیا، اس کو اس کی اولاد کام نہ آئی۔ کیوں؟ ناپاکیوں کا مرکز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان ہے، ایک بیٹا کامیاب، ایک بیٹا ناکام۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تیرے اہل بیت کو میں بچا لوں گا۔ جب ڈوبنے لگا، جب ڈوب گیا، اللہ کے حضور ہم کلام ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، یہ میری آل میں سے تھا میرا بیٹا، آپ نے اس کو دبو کر رکھ دیا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آل کو نہیں چھیڑوں گا، میں تیری آل کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وان، تیرا وعدہ تو سچا تھا، میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا؟ اللہ نے خطاب کیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری آل نہیں تھی، یہ تیرا بیٹا نہیں تھا، اے اللہ میرا خون تھا، میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا لا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں تھا، اور آگے دلیل دی انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، یہ موقف سے پیچھے ہٹ گیا تھا، یہ تیری ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس کے کندھوں پر ذمہ داری تھی نوح کے قدموں میں پڑ جانا، نوح کے دامن کو پکڑ کر کشتی میں سوار ہو جانا۔ اس نے دلائل دیے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں آیا اس سے اوپر والی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پہنچا اس سے اوپر والی چوٹی تک پڑ جاؤں گا۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں انہو، آج یہ وہ دن ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نافرمان بچ نہیں سکتا، نبی کا خاندان ہے۔ قرآن کہتا ہے انہو عمل غیر صالح، عمل اچھا نہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوا حضور کے تینوں تائے ہیں، دو کامیاب ہو گئے، ایک کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی، وہ ناکام ہو گیا۔ دو پاکیزگی کے مرکز ہیں، ایک ناپاکی کا مرکز ہے۔ کیوں؟ وہ موقف سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے دامن رسول کو چھوڑ دیا۔ دامن رسول کو چھوڑنا یہ موقف سے پیچھے ہٹنا ہے، اور جب انسان موقف سے پیچھے ہٹتا ہے، قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ اس لیے آپ کی آل نہیں ہے، یہ ابو لہب آپ کا تایا ہونے کے باوجود آپ کی آل اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عمل اچھا نہیں۔ حضور آگے ہیں، پیچھے کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا،
یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ قرآن نے کہا تو پاگل ہو گیا، تو مجنون ہے، میرا محمد کیسے مجنون ہو گیا؟ اس لیے موقف سے پیچھے ہٹنا، یہ قرآن مجید ایمان والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہر دور میں ذمہ داری تھی، حسنین پر ذمہ داری آئی، کربلا میں نماز ادا کر کے دکھائی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس انداز میں پردہ کیا، امت کی خواتین کو یہ تعلیم دی، اگر اللہ نے مجھے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سرداری دی ہے، تو سرداری اس کو ملتی ہے جس کو ذمہ داری ملتی ہے۔ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری کا حق ادا کر دے۔ ماں کو کہا گیا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور شہزادوں کو کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ دونوں جنت کے مردوں کے یہ سردار ہیں، نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ یہ سرداری کیوں ملی؟ یہ قربانی کی بنیاد پر ملی۔ یہ سرداری اس لیے ملی کہ وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہم مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، قدم قدم پر پریشان ہیں۔ آج ایک ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے، یہ دین انہوں نے قربانیاں دے کر میرے اور آپ تک پہنچایا۔ آج یہ دین میرے اور آپ کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں، ہم گھر سے نکل کر نماز ادا کر لیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، بارگاہ الہی سے اعلان ہوگا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے انبیاء اور اولیاء کے معاشرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ آج جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرے گی، کسی کی نظر آج بھی اس پر نہ پڑے۔ انہوں نے کردار ادا کیا اور نصیحت کی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کسی آدمی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قد اس انداز میں نہیں دیکھا۔ کوئی آدمی یہ بتا سکے کہ فاطمہ الزہرا کا قد اتنا تھا، جسم کا ڈیل ڈول ایسا تھا؟ یہ سبق دیا۔ آج یہ سبق میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں کتنا پردہ کرتی ہیں، کس انداز میں پردہ کرتی ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے، عورت گھر کے اندر نماز پڑھے، اس کمرے میں نماز پڑھے جو آخری کوٹھنی ہے، اس میں اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ پھر اس سے بڑے کمرے میں آئے اجر کم ہوگا، پھر بڑے کمرے میں آئے اجر کم ہوگا، پھر بڑے کمرے میں آئے اجر کم ہوگا۔ اگر صحن میں نماز پڑھتی ہے اس کا اجر کم ہوگا۔ اگر عورت کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ سجدہ کرے، سجدہ مرد کی طرح نہیں کر سکتی، اس کے جسم کے اعضاء کے نشو و نما شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جب سجدے کا وقت آیا، تعظیم کے لیے، عورت کی تعظیم کے لیے سجدے کی حیت کو تبدیل کر دیا، ایسے چمٹ کر سجدہ کرے کہ نیچے سے کوئی چیز اس کے نیچے سے گزر نہ سکے، اور مرد کو حکم دیا جب تو سجدہ کرے تیرے سجدے کی حیت ہو رہا ہے۔ عورت کے سجدے میں فرق کر دیا اس کے حیا کے لیے۔ اور فاطمہ جو عورتوں کی سردار ہے، کن عورتوں کی؟ جنت والی عورتوں کی۔ آج ہم یہ دیکھیں، میرے اور آپ کے گھر والیاں جنت میں جائیں گی یا دوسری طرف جائیں گی؟ اگر فاطمہ کی غلامی کو قبول کریں گی تو جنت میں جائیں گی۔ وہ ذمہ داری جو حضرت فاطمہ کے کندھوں پر تھی، آج وہی ذمہ داری عورتوں کے پاس ہے۔ کیا وہ ذمہ داری ادا کرتی ہیں؟ جو حسنین کے اوپر ذمہ داری تھی، آج وہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ آج ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھ لیں۔ اس لیے جب تاریکی میں جنازہ نکلا اور حکم یہ دیا، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، ایک عورت بغیر کسی ضرورت کے، توجہ کرنا، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے، علماء نے کہا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کو شریعت نے حرام کر دیا، ایک آدمی اس کو کھائے۔ اب کتا ہم نہیں کھا سکتے، مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے، حرام کے درجے کی چیز ہے۔ اگر ضرورت کے مطابق باہر نکلتی ہے تو نکل سکتی ہے، اگر ضرورت نہیں۔ آج سوال یہ ہے، کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نمونہ اور اسوہ ہے، یہ آج امت کی بیٹیاں کب اختیار کریں گی؟
آج ہم نے لباس ایسے پہنے، آج ہم نے اپنے گھر کی زیب و زینت کو اس انداز میں رکھا کہ آج ہمیں پتہ نہیں کہ فاطمہ کا اسوہ کیا تھا۔ آج سارا اسوہ یورپ اور غیروں کا چلتا ہے ہمارے گھروں پر۔ ہمارا نوجوان ہے، اس کے سامنے موبائل ہے اور وہ ہر وقت موبائل پر بیٹھا ہوا یورپ کی تہذیب اور تمدن کو دیکھتا ہے، غیروں کو دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں کو 10 گھنٹے بیٹھ کر دیکھتا ہے، اس لیے کہ آج ہمیں پتہ نہیں حسنین کا اسوہ کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا تھا، کس انداز میں کردار ادا کیا۔ آج یہ وہ اسوہ اور نمونہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا، جو اصحاب رسول نے ہمیں دیا۔ آج وہ اسوہ اور نمونہ میرے اور آپ کے گھر کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ کون ان چیزوں کو اختیار کرے گا؟ آج ہم کہتے ہیں پردہ کرے تو یورپ والے کریں، امریکہ والے کریں، وہ تو ایمان نہیں لے کر آئے، ان کا تو حسین کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، حسن ہمارا ہے، ابو بکر ہمارا ہے، عمر ہمارا ہے، اصحاب رسول ہمارے ہیں، اہل بیت رسول ہمارے ہیں، دعویٰ ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں عمل تم کر کے دکھاؤ۔ اگر دعویٰ ہمارا ہے، عاشق ہم ہیں، تو عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے آج ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ میں کوئی بھی عمل کرے۔ آج ہمیں اتنا پتہ نہیں جوتا جب اٹھائیں تو کس ہاتھ سے اٹھائیں، جوتا اٹھانے کا سنت عمل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ جوتا ہر آدمی پہنتا ہے، ہر آدمی اٹھاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں جوتا اٹھانا کیسے ہے۔ کیسے ہم عاشق رسول ہیں، کیسے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے اصحاب کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بھی جوتا اٹھائیں بائیں ہاتھ میں اٹھائیں، ہمیں پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں جوتا اٹھا کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ دایاں اور بایاں یہ اللہ نے یہ 2 ہاتھ دیے ہیں، جتنے کام نجس ہیں وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ استنجا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، ناک صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، جوتا اٹھانا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ کے ساتھ، ہر الٹا کام بائیں ہاتھ کے ساتھ شیطان کرتا ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جب استعمال کرتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ، پیتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں ہر جائز حاجت میں، ہر جائز ضرورت میں دائیں ہاتھ کا استعمال ہے۔ اس لیے آج ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ چیز دینا یہ سنت عمل نہیں۔ سنت عمل کیا ہے؟ آپ کسی کو پیسے واپس کرتے ہیں، اکثر دکاندار بیٹھے ہیں، جب آپ صرف اتنا ذہن بنا لیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، سنت سمجھ کر یہ کام کریں، اس کے بعد جب بھی کسی کو پیسے دیں بائیں ہاتھ کے ساتھ دینے کے بجائے دائیں ہاتھ کے ساتھ دیں۔ خدا کی قسم اس سنت کو زندہ کر کے دیکھیں، آپ کے غلے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آپ کا جیب کبھی خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ یہ عمل سنت کر کے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور سنت عمل بتاتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے میرے گھر کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میں جتنا کماتا ہوں بے برکتی ہے، سمجھ نہیں آتی، قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، پریشانیاں چاروں طرف سے گھیرے جا رہی ہیں، آپ کو ایک سنت عمل بتاتا ہوں، 40 دن آپ کر کے دیکھیں، آپ کا پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا وہ سارا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ سنت عمل ہے۔ ایک سنت عمل میں نے آپ کو بتایا، جب آپ کسی کو پیسے دیں تو کس ہاتھ سے دیں؟ بولیں ذرا بولیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور دوسرا سنت عمل بتا رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی برکت آئے گی، اتنی رحمت آئے گی کہ گھر میں اگر آپ پہلے 10,000 لے کر جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا 50,000 قرضہ ہو گیا، یقین جانیں 10,000 ہی ہوگا، اتنی برکت ہوگی، آپ کہیں گے پیسے بچ بھی گئے ہیں، کہیں صدقہ کر لوں تھوڑا سا۔ یہ جو عمل ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا اولیاء اللہ کا یہ مجرب عمل ہے، اولیاء اللہ نے سینکڑوں دفعہ اس کو آزمایا، جس ولی نے اس عمل کو آزمایا اس نے کہا کیا شاندار عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل سنت عمل ہے۔ آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے، سنت کو چھوڑ دیا، رسوا ہو گئے۔ سنت عمل یہ ہے، آپ جب گھر میں داخل ہوں دایاں قدم اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سا قدم اندر رکھتے ہیں؟ دایاں قدم، نکلتے ہیں تو بایاں قدم ہم باہر رکھتے ہیں۔ گھر میں جب داخل ہوں تو دایاں قدم اندر رکھیں، اور اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اونچی آواز میں کہیں
یہ نہ ذہن میں رکھنا بیگم ہے اس کو کیسے کہوں، کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے اور ساتھ ہی کوئی بھی درود شریف پڑھتے چھوٹا سا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ یہ 3 کام آپ کریں، صرف 40 دن کریں، آپ اپنے گھر کی تبدیلی دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ صرف ایک چھوٹا سا سنت عمل آپ اختیار کر کے تو دیکھیں۔ آج ہم سنت سے پیچھے ہوئے، ساری دنیا میں مصیبتیں پڑ گئیں۔ کھانے کے سنت اعمال ہیں، بڑھنے کے سنت اعمال ہیں، دکانداری کے سنت اعمال ہیں۔ حضرت قائی صاحب، اللہ رب العزت حضرت قائی صاحب کو صحت عافیت سلامتی نصیب فرمائے، ہر وقت یہاں پر موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سنت عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی سنت طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو سنت اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اضافہ